آج مسخر ہمزاد کے لیے یہ دوسری نشست ہے۔ اس نشست میں ہم تذکرہ کریں گے ہمزاد کی قسموں کا، کیونکہ جس قسم کا ہمزاد ہوگا اسی طرح کا عمل بھی کرنا ہوگا، اور یہ کہ ہمزاد کی اشکال و اوصاف کیا ہوتے ہیں عمومی طور پر، اور اہم چیز یہ ہے کہ ہم ہمزاد سے جو عامل کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں ہم اس کے اوپر بھی بات کریں، اور یہ کہ ہمزاد کی فطرت کیا ہے، اور اگر عمل نامکمل چھوڑ دیا جائے تو اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم تذکرہ کریں گے تسخیر کا صحیح طریقہ کیا ہے، ہمزاد پیدا کیسے ہوتا ہے، ہمزاد سے کام لینے کا طریقہ کیا ہے، اور یہ کہ عمل کے درمیان میں کیا رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں کہ ہمزاد کی 4 قسمیں ہیں۔ جیسے عناصر اربع ہیں ویسے ہی ہمزاد بھی 4 قسم کے ہیں: آتشی، بادی، آبی اور خاکی۔ آتشی ہمزاد چراغ یا دھوپ میں مکمل عمل کیا جاتا ہے اس کا، اور عموماً کوئی اسم پڑھنے یا کوئی منتر پڑھنے سے یہ حاضر ہوتا ہے۔ بادی ہمزاد سایہ دیکھ کر آسمان پر جو نظر کی جاتی ہے اس طریقے سے قابو کیا جاتا ہے۔ آبی ہمزاد کو پانی کے کنارے یا پانی کے اندر کھڑے ہو کر مسخر کیا جاتا ہے۔ علوی یا صفری طریقوں سے یہ قوت مخیرہ سے کام لیا جاتا ہے۔ خاکی ہمزاد یہ بیٹھ کر کیا جاتا ہے اور کوئی عمل پڑھا جاتا ہے۔ ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ عمل کا انتخاب کرتے وقت اپنی طبیعت کے مطابق عمل منتخب کرے۔ مثلاً آتشی طبع والے کو دھوپ کا عمل یا چراغ والا عمل کرنا چاہیے، اس صورت میں کامیابی جلدی ہوتی ہے۔ خلاف طبع عمل سے ہمزاد کو حاضر کرنے کی کوشش کریں گے تو وقت بہت زیادہ لگ سکتا ہے، مگر خاکی ہمزاد ہر طبع کا شخص مسخر کر سکتا ہے۔ ہمزاد کسی طرح بھی مسخر کیا جائے اس کی شکل دھوئیں کی طرح ہوتی ہے۔ شروع میں نیلے سے رنگ کا دھواں ظاہر ہوتا ہے، بادل کی ایک موہوم سی شکل نظر آتی ہے۔ جو عمل کی قوت بڑھے گی وہ متشکل ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ اپنے جیسا ہی نظر آئے گا۔ ہمزاد انسان کے ساتھ سایہ کی طرح لگا رہتا ہے اور زندگی تک ساتھ رہتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہندو عاملوں کے نزدیک جب عامل مار بھی جاتا ہے تو ہمزاد قائم رہتا ہے۔ بہرحال ہمزاد چونکہ جسم لطیف ہوتا ہے اس لیے دور دراز کا کام منٹوں میں کر کے واپس آ سکتا ہے، سینکڑوں ہزاروں کو اس کی خبریں آنن فانن لا سکتا ہے، دوستی اور دشمنی پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے اوصاف پچھلی نشست میں بیان ہو چکے ہیں۔ چند ایک اور جو بیان کیے جا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی گمشدہ چیز ہے، کوئی جانور ہے، کوئی خزانہ ہے، کوئی آدمی ہے، اس کا پتہ آپ معلوم کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے، کسی مہلک مرض کا علاج دریافت کر سکتے ہیں، پرانے گزرے ہوئے واقعات کی حقیقت معلوم کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بے تحاشا چیزیں ہیں۔ اب آتے ہیں کہ ہمزاد سے خطرات کیا کیا پیش آ سکتے ہیں۔ معاہدے کے خلاف کوئی کام کرائیں گے یا ناجائز اس سے کام لیا جائے گا تو وہ نقصان دے سکتا ہے جس کی تلافی اور علاج ممکن نہیں ہوتا۔ عامل کو ایسی غلطیوں سے بچنا چاہیے جو ہمزاد کی طبیعت کے خلاف ہوں۔ اول تو ہر معاملے میں ہمزاد کی مرضی حاصل کرنا چاہیے، اگر وہ کسی کام کو ناپسند کرے یا منع کرے تو اس کا خیال ترک کرو۔ ہمزاد عامل کے ہر جائز حکم کو ماننے کے لیے تیار رہتا ہے، مگر ناجائز حکم پر وہ غصہ کر سکتا ہے اور نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ عامل کو چاہیے کہ وہ ہمزاد کو بطور دوست کے برتاؤ کرے، محبت کا سلوک کرے، تاکہ وہ اس کے ساتھ ایسے منسلک ہو کہ وہ چیزیں جو اس کی نظر میں راز ہیں وہ بھی آپ تک بیان کر دیں۔ ہمزاد ہر وقت کسی نہ کسی کام کے طالب رہتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے ڈھنگ اختیار کرنا چاہیے۔ مثلاً آپ اسے ہر وقت کوئی کام نہیں دے سکتے تو اس کو یہ بتائیں کہ فلاں اسم یا فلاں چیز کا ورد میرے لیے کرتے رہو، جب بھی فارغ ہو وہ ورد پہ لگا دیں آپ اس کو۔ بعض فطرتاً سخت ہوتے ہیں ہمزاد، بعض تکلیف دے کر پریشان کر کے یا بعض ڈرا کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ سب عمل پر منحصر ہے کہ وہ کیا رویہ اختیار کرے۔ اگر ہمزاد کا عمل مکمل رہے یا کسی وجہ سے مسخر نہ کیا جا سکا ہو یا حاضر ہونے پر دوستی کا حلف نہ اٹھا سکے یا نہ اٹھایا ہو تو ہمزاد عامل کو ہر وقت تکلیف دیتا رہے گا، خوفناک باتوں یا شکلوں سے ڈراتا رہے گا، بلکہ عامل کو معمولی واقعات اور عام آدمیوں سے ڈراتا رہے گا۔ عامل کے سر پر مصائب کے بادل چھائے رہیں گے، اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اب میں ہمزاد کو مسخر کر چکا ہوں اور جان بوجھ کر نقصان کر بیٹھا ہوں،
اس سے چھٹکارا محال ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو نظر نہیں آتا لیکن انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی ہے۔ اس صورت میں عامل سکھ کا سانس نہیں لے سکتا، بیمار اور کمزور رہتا ہے۔ یہ سب چیزیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ جس نے بھی یہ عمل کرنا ہے وہ اس سے پہلے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لے تاکہ بعد میں اسے کوئی ناگہانی باتوں کا اندازہ ہو اور وہ پریشان نہ ہو۔ جب تک عمل ختم نہ ہو حمزاد سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی چیز دے تو لینی نہیں چاہیے۔ اگر وہ کہے کہ میں حاضر ہوں، عمل ختم کر دو، تب بھی عمل ختم نہیں کرنا، بلکہ عمل کی مدت اور تعداد ختم ہونے کے بعد اس سے بات کرنی ہے۔ اگر عمل آپ کا 3 دن کا ہے تو آپ نے دوسرے دن دیکھا کہ حمزاد آپ کو آ کے کہہ رہا کہ میں آ گیا ہوں، مجھ سے بات کرو، آپ نے بات نہیں کرنی بلکہ 3 دن کا عمل پورا کرنا ہے، پھر اس سے بات کرنی ہے۔ اگر عمل کر رہا ہو اور حمزاد حاضر ہے تو خود بات نہ کرے بلکہ انتظار کرے کہ حمزاد بات کرے گا۔ بعض اوقات کئی دن تک حمزاد سامنے آتا رہتا ہے لیکن بلاتا نہیں۔ اس صورت میں عامل کے لیے لازم ہے کہ وہ عمل کرنے کے بعد سیدھا اپنے گھر یا سونے کی جگہ یا کام کرنے کے مقام پر جائے اور اس سے بات بالکل نہ کرے۔ اگر حمزاد عمل کے ختم ہونے کے بعد بات کرے تو نہایت ہوشیاری اور عقل مندی سے بات کرنا چاہیے۔ وہ کہے گا کیوں مجھے بلایا ہے تو کہو کہ تمہاری تسخیر مطلوب ہے۔ حمزاد کہے گا کہ مجھے متی کر کے کرو گے کیا، تو جواب دیں کہ اپنے کاموں اور مقاصد میں مدد اور مشورہ لیا کروں گا۔ اس کے بعد حمزاد اپنی شرائط پیش کرے گا۔ بس یہ وقت ہے ہوشیاری کا۔ کوئی ایسی شرط قبول نہ کریں جو پوری نہ کر سکیں۔ اگر کوئی شرط پیش کرے تو کہو میں اسے نہیں کر سکتا، دوسری بتاؤ، تب وہ اور بتائے گا۔ اسی طرح رد کرتے چلے جاؤ حتیٰ کہ ایسی تجاویز سامنے آ جائیں جن پر فیصلہ کیا جا سکے اور آپ کے لیے آسان ہو۔ اس وقت عامل بااختیار ہوتا ہے، جو چاہے منوا سکتا ہے۔ جو بھی شرط مقرر ہوگی تمام عمر اس کا پابند رہنا پڑے گا اور اس میں تبدیلی ناممکن ہوگی۔ مثلا حمزاد کہے کہ مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا کرو تو یہ عامل کے لیے ناممکن ہے۔ وہ سب کچھ ختم کر دے گا تب بھی وہ بھوکا رہے گا، اس لیے کہ عامل اسے کھلا ہی نہیں سکتا۔ یا حمزاد کہے کہ ہمیشہ پاک رہو تو یہ بھی ناممکن ہے۔ یا حمزاد کہے کہ فلاں چیز مت کھایا کرو تو یہ بھی ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ ایسے مواقع فراہم کرے گا کہ وہ چیز کھائی جا سکتی ہوگی۔ یا حمزاد کہے گا کہ ہمیشہ ناپاک رہو تو یہ بھی ناممکن ہے۔ غرض ہوش و حواس قائم کر کے معاملہ طے کرو۔ جب شرط ہو جائے تو اب عامل کا کام ہے کہ وہ اپنی شرائط پیش کرے۔ مثلا اگر ساری عمر مسخر رکھنا ہے تو ساری عمر کا عہد لے۔ اگر 5 یا 10 سال یا کسی مقررہ مدت کے لیے مسخر کرنا ہے تو اس کا وعدہ لے۔ نیز یہ بھی وعدہ لے کہ میں جب تک نہ بلاؤں میرے پاس مت آنا، نہ ہی میرے آرام کے وقت مجھے تنگ کرنا۔ صرف اس وقت آؤ جب میں آواز دوں کہ حمزاد آؤ، یا وہ اسم یا آیت پڑھوں جس سے عمل کیا گیا ہے، تبھی آنا۔ اگر یہ شرط عامل پیش نہ کرے گا تو حمزاد ہمیشہ عامل کی نظروں کے سامنے رہے گا اور سونے بھی نہیں دے گا۔ عامل کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اگر طلبی کے دوران کسی وقت حمزاد سختی سے پیش آئے تو خود بھی سختی سے کام لینا چاہیے۔ یہ جان لینا چاہیے کہ یہ آپ کا اپنا ہی جسم لطیف ہے اور اپنی مرضی سے پیدا کیا آپ نے، اس لیے جس طرح چاہیں اس کو حکم دے سکتے ہیں۔ اب حمزاد کی آزادی کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ موت سے قبل اسے آزاد کر دینا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی عامل چاہے کہ حمزاد کو چھوڑ دے، حالانکہ معاہدہ چھوڑنے کا نہیں، یا کسی سے عمل حمزاد میں کوئی نامکمل صورت رہ گئی ہے، وہ تکلیف سے زندگی بسر کر رہا ہے، چھٹکارے کا خواہشمند ہے، تو اسے چاہیے کہ اللہ الصمد کا ورد رات کو بعد نماز عشاء 101 بار کرے اور حمزاد کو کہہ دے کہ میں یہ عمل تجھے آزاد کرانے کے لیے کر رہا ہوں۔ 11 دن تک یہ عمل کرے اور 11ویں دن چاول پاک و صاف برتن میں پکا کر پاس رکھے اور عمل پڑھ کر اس پر دم کر دے، اور حمزاد کو بلا کر عاجزی سے کہے کہ آپ میری یہ آخری دعوت قبول کر لیں، میں آئندہ تمام عمر کے لیے چھوڑتا ہوں، لہذا آئندہ میرے پاس نہ آئے، ہمارے تمام معاہدات اب ختم ہوتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس سلسلے میں مزید ایک اور پروگرام ہوگا جس میں ہم حمزاد کے حوالے سے کچھ اور چیزیں بتائیں گے، یہ بڑی ضروری ہیں۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ ذرا حمزاد کو مسخر کرنے کا عملی طریقہ بتا کے اس کو انجام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔